آج وہ 64.5% ہے، یعنی 64.5% رسک ہے کہ پاکستان اپنے قرضوں کے اوپر قسطیں واپس نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب، اس کے دو مطلب ہیں اور بڑے، میں اس لیے ادھر سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ جو ہماری معیشت ہے، جس طرح اس کا قتل ہوا ہے جب سے ہم گئے ہیں پچھلے 7 مہینے میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا قوم سمجھے ہوا کیا ہے۔ اگر ہمارا ڈیفالٹ ریٹ یعنی کہ ہم 5% سے 64.5% پہ گئے ہیں، اس کا مطلب کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ اب اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتی، اور ان کا جو 64.5% کا مطلب کہ یہ ہے اب رسک کہ اگر آپ پاکستان کے اوپر کوئی قرضہ دیں گے تو 64.5% چانس ہے کہ پاکستان قرضہ واپس نہیں کرے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب سب سے پہلے یہ ہوا کہ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ بیرون ملک سے کوئی سرمایہ کاری کرے گا پاکستان میں، یہ جب وہ دیکھتے ہیں، جب ان کے سامنے یہ رسک آتی ہے پاکستان کی، تو اس کا مطلب کہ بیرون ملک لوگ اب پاکستان کے اندر سرمایہ کرتے ہوئے ڈریں گے کہ اگر اس ملک کا ڈیفالٹ ہو گیا، یعنی ڈیفالٹ کا مطلب ہے جب ملک ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ ہم اب قرضے واپس نہیں کر سکتے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ سارے قرضے، یہ جو 2 خاندان پچھلے 10 سالوں میں انہوں نے 4 گنا ہمارا قرضہ بڑھایا تھا، تو یہ جو ان کے قرضوں کے اوپر قسطیں ہیں وہ اگر ہم واپس نہیں کر سکتے، اور تو ہمارا اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو ساری دنیا پاکستان کی فنڈنگ بند کر دیتی ہے، اور سب سے نقصان عوام کے لیے کہ ڈیفالٹ کر دے تو آپ کو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے چیز یہ ہوگی کہ روپیہ مزید نیچے گرنا شروع ہو جائے گا۔ روپے نیچے گرنا یعنی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ اور نیچے چلا جائے گا، اور کدھر جا کے رکتا ہے یہ ابھی کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ڈالر تو آنے نہیں ہیں۔ لوگوں نے، جنہوں نے ڈالر یا انویسٹمنٹ میں آنے ہیں یا قرضوں سے لینے ہیں، وہ سب نے روک دینے ہیں۔ اور سب سے بڑی خطرناک چیز یہ ہے کہ جو لوگ جب انویسٹمنٹ کا مطلب، اگر آپ نے ملک میں دولت میں اضافہ کرنا ہے تو سرمایہ کاری چاہیے، فیکٹریاں بنائیں، کارخانے بنائیں تاکہ لوگ اس میں انویسٹ کریں، اس سے ہماری دولت میں اضافہ ہو تاکہ ہم اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں، تو اس سے وہ سب کچھ رک جائے گا۔ تو میرا اب یہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سازش کی تھی